اتنی اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ویسے یعنی یہ فرض کے اس طرح زمرے میں نہیں ہے قربانی، لیکن اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اسلام کا ایک یہ شاعر ہے، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ون آف دا فیوریٹ خلیلز ہیں، ان کی سنت اللہ تعالیٰ یاد رکھوانا چاہتے تھے اور اسلام کا اس کا شاعر بنا دیا، سمبل بنا دیا۔ اگر کوئی ونس ان اے وائل کسی خاص مجبوری کسی کے دیکھتے ہوئے کر لیتا ہے اس کی مدد، یا کوئی ریلیٹیو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، یا کسی کوئی بہت سخت ڈیٹ میں ہے، کبھی کبھار اس طرح کی ہو جائے تو وہ بھی خاص طور پہ قریبی رشتہ دار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صلہ رحمی اور قرابت داروں کی بڑی بات کی، ان سے ذی القربہ کا ذکر بار بار آتا ہے، جی تو ان کے ساتھ کوئی کر لیتا ہے تو that's what you said actually in the beginning کہ ہم اوور آل جو نیت ہے اس میں وہ اچھی ہے، لیکن یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے سے عام پھیلانا، کیونکہ نا یہ عام طور پہ بندے کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار واقعی میرے ارد گرد اتنے غربا ہیں تو میں ایسے ہی خام خواہ 15,000 حصہ یا پتہ نہیں 30,000 یا 35,000 جتنا بھی کر لیں آپ، اوپر چلے جائیں بڑے جانور پہ، وہ ادھر لگا دوں، میں اس کا وہ کر دوں۔ That is where the problem lies actually، کیونکہ ایک تو اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اسلام کا ایک شاعر ہے جو سمبل ہے وہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا، which is something that is never accepted۔ نمبر 2، اور یہ عبادہ ہے، سب سے بڑی بات یہ عبادت ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے کوئی بالکل نفلی سی چیز ہے آپ کریں یا نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح کر دیتے اگر یہ اس طرح کی چیز بہتر ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اومٹ نہیں کیا ایسا کوئی بہتر چیز یا ایون آسانی والا راستہ بھی موجود ہو ایک چیز اچیو کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ جو بھی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں وہ اللہ نے بتا دیے، اللہ کے رسول نے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے، کوئی بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم لوگوں کے ویلفیئر کی بھی کام کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو دن ہے اس میں قربانی ایک خاص ایکٹ آف ورشپ ہے، جس طرح بھی حیدر نے ذکر کیا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ جو سیکریفائس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا محبوب ایکٹ آف ورشپ ہے۔ اور کچھ لوگ جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں نا ہم یہ پیسے کہیں اور نہ دے دیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو قربانی کا جو لائف سائیکل ہے وہ کیا ہے۔ مطلب آپ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا لائف سٹاک جو جس بندے کا ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ غریب آدمی ہے وہ جو سارا سال ویٹ کرتا ہے، جانوروں کو پال پوس کے ایک جگہ پہ لے کے آتا ہے کہ اب میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کا روزگار ان جانوروں کے ساتھ منسلک ہے۔ تو جب آپ اس اینیمل کو پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس انڈسٹری کو سپلائی دے رہے ہیں نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو لوگ کسائی ہیں ان کی ایک انڈسٹری ہے پوری، جو لوگ سکن کرنے والے ہیں، ٹرانسپورٹیشن والے ہیں، ان کی پوری انڈسٹری ہے، یعنی دیر از این انٹائر اکنامک سسٹم اٹیچ ٹو دس ہول تھنگ۔ یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ آپ کی اکانومی کو ہی بوسٹ کر رہا ہے نا۔ اور یہ جو اکانومی ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ٹریلینئرز کے ہاتھوں میں نہیں، یہ بیچارے غریب غربا ہی ہیں، یعنی یہ لوگ وہ غریب لوگ ہیں جن تک واقعی میں پیسہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس ایکٹ کے تھرو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں تو دس از ون آف دا وے ٹو ہیلپ دیم آؤٹ۔ ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے۔ مثال کے طور پہ دین میں، ہمارے دین اسلام میں پورے 2 بڑے سیکشنز ہیں اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے، ایک زکوٰۃ کا سیکشن اور ایک والنٹری صدقات جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات۔ زکوٰۃ کا چیپٹر آپ ذرا اس کو انالائز کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے oblige کر دیا، آپ کو فرض کر دیا آپ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اگر یا تو مس آؤٹ ہوا ہوتا نا کچھ، یا لگتا کہ جی اس کو صحیح ایڈریس نہیں کیا گیا، پھر بھی یہ بات سمجھ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ oblige کر دی ہے، اتنی اس کے ساتھ رولز بتا دیے ہیں، اس پہ اتنی صاحب استطاعت، اور اس سے کس طرح منی کا فلو ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ والنٹری جو چیریٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے فضائل بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نے ہمارے اتنا انکریج کیا ہے، سارا سال کرو۔ تو آپ اس کو پورے پکچر کو نظر میں رکھ کے دیکھیں، آپ ایک دن ایک جو پرٹیکولر جس کی اور بہت ساری پریسٹیجس چیزیں اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، آپ اس کو سین سے نکال کے اس دن چیریٹی والی چیز کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کا ایک سوشل بینیفٹ ایک بڑا زبردست ہے، وہ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں گوشت، ایون آپ صرف غربا کو نہیں دیتے، آپ اپنے ہمسایوں کو بھی، فیملی کو بھی دیتے ہیں، اس سے جو اخوت پیدا ہوتی ہے، جو لو اینڈ گیونگ اینڈ ٹیکنگ جو اس کا ایک پورا ایفیکٹ ہے سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایبسولوٹ ہوتی ہے، ہم اگر اس کا تھوڑا بہت حصہ سمجھ سکیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک سمبل آف گائیڈنس کے طور پہ کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی اوبیڈینس کے لیول چیک کریں۔ کسی جگہ پہ اللہ کی خاطر وہ آگ میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ اپنی وائف اور بچے، چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ میں اللہ کی اوبیڈینس میں کر رہا ہوں، وہ لیول ہمیں
ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن اسٹیبلش رکھنے کے لیے یہ ایک موقع ہے, یہ ایک بے طریقہ شک. ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر سال ہم یاد کرتے ہیں نا, یاد اس کرتے پورے ہیں. واقعے کو یاد ہم کرتے کسی ہیں. کی سنت کو فالو کریں گے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نا.